أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم
قطرہ تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ گئے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ گئے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ گئے ذرہ تیرا اغنیاء پلتے گئے در سے وہ گئے باڑا تیرا اغنیاء پلتے گئے در سے وہ گئے باڑا تیرا اسپیاء چلتے گئے سر سے وہ گئے رستہ تیرا اسپیاء چلتے گئے سر سے وہ گئے رستہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے فرش والے فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسرا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سفی جو میرا غوث گئے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غوث گئے اور لا بیٹا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے سگے بطخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حدیث پاک میں ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب
بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم پاکستان پنجاب کے مشہور شہر میاں چنوں کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ الحمدللہ عز وجل جاری ہے، اور امید یہ ہے کہ آج کا یہ اجتماع نہ صرف میاں چنوں کے یہ عاشقان رسول ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، سماعت فرما رہے ہوں گے، بلکہ امید یہ ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ سنتوں بھرا اجتماع دیکھا اور سنا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت دور و نزدیک سے عاشقان رسول کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور اس اجتماع میں جو باتیں بیان ہوں انہیں یاد رکھنے اور اپنے کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن ابی داود میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ فوراً یعنی بلا کسی وقفے کے وہ نمازی کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجلتا ایہا المصلی، کہ اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کر لی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ ان دونوں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے دنیا کے علوم و فنون کو سیکھا، سائنس ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کی، لوگوں سے کس انداز سے ہم کلام ہونا ہے، لوگوں سے ہم کلام ہونے کے طریقے سیکھے، مختلف لینگویجز سیکھیں، مختلف آداب زندگی کو سیکھا، علوم اور فنون کو سیکھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا کیسے ہے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کیسے کرنی ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگنی ہے، بدقسمتی سے ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جسے دعا مانگنے کے بنیادی طریقے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ دعا کے مختلف آداب سکھائے اور پھر عملی طور پر آپ عاشقان رسول کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسی محفل میں حاضر تھا جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے۔ ایک اسلامی بھائی نے وہاں پر مناجات کا سلسلہ شروع کیا۔ مناجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہی ہوتی ہے۔ مناجات کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے ڈائریکٹ مناجات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا پہلے کم از کم الحمدللہ رب العالمین کہہ دو، اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا درود پاک بندہ پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر مناجات کا سلسلہ کیا جائے۔ یعنی ہم اپنی مادری زبان میں بھی اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہے ہوں تو ہمیں اس عرض سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ رب کائنات کی حمد و ثنا کے بہت سارے الفاظ احادیث میں آتے ہیں، سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کو، مضمون میں عرض کر رہا ہوں اس کا، کہ اس بندے نے اللہ رب العزت کو ایسے کلمات سے یاد کیا ہے کہ جب کوئی ایسا کرے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو اسے بھی یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ ان کلمات کے کہنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کیسے کرنی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا معاذ اللہ ہم میں سے کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے کرتے ہمیں بہت عرصہ ہو گیا لیکن ہماری دعائیں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ تو جہاں دیگر وجوہات ہوتی ہیں وہ وجوہات انشاءاللہ الکریم آج آپ اس بیان میں کچھ نہ کچھ سماعت فرمائیں گے۔ ایک بنیادی وجہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہیں پڑھتے۔ جامع ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان معظم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اسے روک دیا جاتا ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے الدعاء محجوب عن اللہ حتى يصلى على محمد وعلى اہل بیتہ۔ الدعاء محجوب عن اللہ حتى يصلى على محمد وعلى اہل بیتہ، کہ دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم رضوان پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سب سے پہلے
اپنے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اعزاء و اقربا کے لیے دعا کریں، اور دعا کا اختتام بھی اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اپنے دور کے ولی کامل تھے. ان سے کچھ لوگوں نے بازار میں یہ عرض کیا تھا کہ اے ابو اسحاق، اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو عرض کی کہ یا حضرت، ہم ایک عرصے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں کئی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. ان میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی دعاؤں میں قبولیت کے آثار کیوں نظر نہیں آتے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں 10 باتیں ارشاد فرمائیں کہ ان باتوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا تم نے اللہ رب العزت کو تو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہ کیا. اللہ رب العزت کے حقوق، مثلا رب کائنات کی اطاعت، اس کی فرما برداری، فرائض کی پابندی، اس کے احکام کی پابندی، نماز، روزہ اور صاحب استطاعت پر حج، اسی طرح زکوٰۃ. کئی ایسے اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ رب العزت کو تو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہ کیا. یعنی دیگر احکام الہی سے غفلت برتنے کے بعد بندہ یہ کہے کہ جناب میری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی. تو دوسرا ارشاد فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے. اور ہمارا حال بدقسمتی سے ایسا ہو گیا کہ تلاوت قرآن ہی ہم نہیں کرتے. یہ تو اس دور کی بات ہے کہ جب آپ سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ تلاوت قرآن کرتے ہو مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. کہ اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. تو قرآن مجید فرقان حمید رب کائنات کی وہ کتاب ہے کہ جو رشد و ہدایت کا سامان دینے والی ہے. رب کائنات نے اس میں ہمارے لیے ہدایات عطا فرمائی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح انداز سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں، بڑے بڑے سبجیکٹس پڑھ لیے، بڑے بڑے شعبہ جات میں مہارت حاصل کر لی. کسی نے انجینئرنگ میں کمال کر لیا، کسی نے میڈیکل سائنس میں عبور حاصل کر لیا، کسی نے کسی لینگویج میں کمال حاصل کر لیا، کسی نے اپنے علوم و فنون میں کمال حاصل کر لیا. لیکن بدقسمتی سے اگر قرآن مجید فرقان حمید نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. مسلمان کے لیے تو یہ لازم تھا کہ رب تبارک و تعالی نے جو کلام اسے اپنے کرم سے عطا فرمایا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ درست طریقے سے
اس کی تلاوت سیکھتا۔ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ واحد کام ہے نماز پڑھنا کہ جو ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بغیر سیکھے یہ کام شروع کر دیتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہے کہ اس میں کون سی غلطی ہے اور کون سا ہمارا انداز ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا کس بنا پر نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم خود بھی تلاوت قرآن درست انداز سے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی درست انداز سے پڑھنا سیکھیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم درست طریقے سے نماز پڑھیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ ظاہر ہے کہ اولاد جب جوان ہوگی، جب بالغ ہوگی تو بلوغت میں ان پر نماز فرض ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ہلکی پھلکی سرزنش کر کے بھی اس کو نماز کی طرف لانے کا حکم ہے، تاکہ اس کا ذہن بنے کہ نماز میرے لیے اہم ہے، میرے لیے فرض ہے، مجھے نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ جب وہ نماز کا بچپن سے عادی ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ساری زندگی نماز کی طرف وہ راغب رہے گا۔ تو ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ہم سیکھ کر کرتے ہیں۔ مثلا یہ الیکٹریسٹی ہے، اس کا کام جو اس فن کا ماہر ہے وہی یہ کام کرے گا بجلی کا۔ اگر ہم جیسا شخص جو ان پروفیشنل ہوگا اگر وہ بجلی کے کام کو ہاتھ لگائے گا تو ہو سکتا ہے کسی دن بجلی سے چپکا ہوا ہو۔ گاڑی ہم چلاتے ہیں تو گاڑی سیکھ کر چلائی جاتی ہے، بغیر سیکھے جو گاڑی چلائے گا تو یقیناً وہ ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں، یہ جو ٹیلرز ہوتے ہیں پہلے ٹیلرنگ سیکھتے ہیں، پہلے وہ سٹیچنگ کرنا سیکھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے کپڑے سیتے ہیں۔ کوبلر، موچی جو جوتے بناتا ہے یا جوتے بنانے کی جو فیکٹریز ہیں ان میں پہلے سکھایا جاتا ہے کہ کس انداز سے جوتا بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی فن لے لیں، کسی ان پروفیشنل شخص کو جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہ ہو، کوئی سیلز مین رکھنے کے لیے اپنی دکان پر تیار نہیں ہوگا کہ اسے طریقہ ہی نہیں پتا، اسے گاہک ڈیل کرنے نہیں آتے، اسے مال بیچنے کا سلیقہ نہیں آتا، اسے ڈھنگ نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ ہم اسے ایک اچھی سیلری پر نہیں رکھ سکتے۔ پہلا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکھنے کا، کہ پہلے سیکھو گے اس کے بعد پھر آپ کی سیلری طے ہوگی۔ تو دنیا کے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں وہ سیکھ کر کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دین نہیں سیکھتے۔ نماز جس نے شروع کی بس وہ نماز شروع کر دیتا ہے، شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جناب بس اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اور جناب کپڑے پاک ہوں ناپاک ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ تو بدقسمتی سے بہت بڑی بڑی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، جبکہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو حد کفر تک بھی پہنچا دیتی ہیں۔ بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صحیح سیکھیں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب مدظ اللہ العالی کی بہت ہی پیاری تفسیر ہے صراط الجنان، کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ روزانہ ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور تلاوت قرآن سیکھنے کے لیے الحمدللہ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف کونوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو الحمدللہ ان مدارس المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا سیکھ رہی ہے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے الحمدللہ مختلف گھروں پر
مختلف مدارس میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں اسلامی بہنیں اور ہمارے گھروں کی خواتین الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ضرور سیکھیں۔ صلو علی الحبیب۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، محبت کا جو عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہماری ذات میں بہت زیادہ کمزوری ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا ارشاد فرماتی ہیں لو کان حبک صادقا لا طعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی لا طعتہ تو اپنے محبوب کا مطیع ہو جاتا، فرما بردار ہو جاتا۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا ہمیشہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے محبت کا دعویٰ کیا کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ سے محبت کا دعویٰ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی دیکھیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے اپنی ظاہری زندگی بسر فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ ایک بہترین رول ماڈل ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا ایک عملی مظاہرہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ امتی کم از کم ایک سیرت کی کتاب اپنی زندگی میں تو ضرور پڑھ لے۔ جس ہستی سے محبت کا دعویٰ ہے اس ہستی کی سیرت تو پڑھی نہیں، اس ہستی کا طرز زندگی پڑھا نہیں، اس ہستی کے اخلاق کی کیفیت تو پڑھی نہیں، اس ہستی کے عفو درگزر کا پڑھا نہیں، اس ہستی کے زندگی کے شب و روز کا مطالعہ نہیں کیا، اس ہستی کا انداز تجارت نہیں پڑھا، اس ہستی کے فرامین نہیں پڑھے۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اگر پڑھ لے تو عمل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو تو پڑھا ہوتا ہے، بڑے بڑے دانشوروں کی کتابیں، بعض لوگ ملتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں جناب ہم نے فلاں انٹلیکچوئل کی کتاب پڑھی، فلاں سائنٹسٹ کی کتاب پڑھی، ہم نے فلاں دنیا کے بڑے ہسٹورین کی کتاب پڑھی، ہم نے فلاں دنیا کے ماہر فن کی کتاب پڑھی۔ تو بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے پیارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو آج نیت کر لیجئے اے میاں چنو کے عاشقان رسول کہ سیرت طیبہ پر کم از کم ایک کتاب تو پڑھ لیں۔ سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، لیکن کسی بھی سیرت نگار نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سیرت کے تمام پہلو اس میں بیان کر دیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہ لکھنے والوں نے لکھ لکھ کر کتابیں بھر دیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بھی لکھا گیا
وہ کم ہے. آپ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے. یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کو صحابی رسول بیان کر رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی عورت نے کبھی جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا, گویا کہ آپ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے. یعنی سبحان اللہ, کیا حسن و جمال کی کیفیت صحابی رسول نے بیان کی. تو یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی آئے گا. نہ اتنی پرفیکٹ شخصیت تھی, اتنی پرفیکٹ شخصیت نہ تھی, نہ ہے, نہ آئے گی. ایسے کامل انسان, ایسی کامل ہستی, الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بغیر طلب کیے ان کی امت میں شامل ہو گئے. ہماری طلب تو نہیں تھی, یہ رب کا ہم پر کرم ہوا کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے, جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. جب ہم پیدا ہوئے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی, ایک کان میں اقامت کی آواز گونجی. جب ہم نے ہوش سنبھالا اپنے ارد گرد لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت ایک ہے, اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے, وہ بے مثل و بے مثال ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تبارک و تعالی کے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. تو ہم نے شروع سے ہی اپنے گھر والوں کو, اپنے جاننے والوں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنی مسجد والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تذکرے کرتے سنا. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی تھی. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے دعوی محبت رسول کیا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کیا. تو امتی کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت داخل جنت ہوگی. فرمایا الا من ابا, سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عرض کیا گیا آقا انکار کس نے کیا؟ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی انکار کرے گا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ, انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ داخل جنت ہوا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا, اس نے انکار کیا. تو کیا فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا, سوائے اس کے جس نے انکار کیا. تو انکار اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی انکار کرنے والوں میں نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہو. اور یہ اطاعت جو ہے یہی جنت کا راستہ دکھاتی ہے,
یہی اطاعت کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، یہی اطاعت کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تحقیق اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، تم شیطان سے دشمنی کے دعوے دار تو ہو لیکن اسی کے پیروکار بھی ہو۔ یعنی شیطان کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، مگر شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر آج بدقسمتی سے مسلمان بھی چل رہا ہے۔ شیطان برائی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان حرام راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان اللہ رب العزت کی نافرمانی کا درس دیتا ہے، شیطان گناہ کا راستہ دکھاتا ہے، شیطان نماز چھوڑنے کا راستہ دکھاتا ہے، شیطان زکوٰۃ نہ دینے کا راستہ دکھاتا ہے، شیطان مال حرام کھانے کا راستہ دکھاتا ہے، شیطان حسد کا راستہ دکھاتا ہے، شیطان تکبر کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم شیطان کو اپنا دشمن تو سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ شیطان کے طریقہ کار پر بدقسمتی سے آج بے شمار لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دعاؤں کی عدم قبولیت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تم شیطان سے دشمنی کے دعوے دار ہو لیکن اس کے پیروکار بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا تمہیں جنت پسند تو ہے مگر اس جنت کے حصول کے لیے عمل نہیں کرتے۔ آج جس سے بھی پوچھیں وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جنت الفردوس چاہیے، عمل کی بات جناب میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھنا چاہیے، بالکل یہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ واقعی ہمارے اندر عاجزی اور انکسار ہونا چاہیے، ہماری ذات میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کتنے ہی عبادت گزار بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، کتنے ہی حاجی بن جائیں، کتنے ہی ذکر کرنے والے بن جائیں، کتنے ہی تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں، کتنے ہی بڑے باعمل بن جائیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا گناہگار بندہ ہی سمجھنا ہے، تکبر کا شکار نہیں ہونا جیسے شیطان شکار ہوا۔ منہاج العابدین میں ہے کہ شیطان نے تقریباً 80,000 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور آسمانوں پر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، زمین پر بھی عبادت کرتا رہا، لیکن تکبر کا شکار ہوا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو شیطان، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے مکر و فریب کا علم رکھنا بھی ضروری ہے اگر اس کے مکر سے کوئی بندہ بچنا چاہتا ہے۔ امام غزالی نے ایک مثال دی تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے یہ ایک قلعے کی طرح ہے، اور شیطان اس کے باہر ایک دشمن کی طرح ہے جو اس قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو قلعے کے اندر رہنے والوں کے لیے لازم ہے، جو قلعے کے اندر رہ رہے ہیں، کہ وہ اس کے تمام خفیہ راستوں کو جاننے والے ہوں قلعے کے۔ اگر انہیں اس کے خفیہ راستوں کا علم نہ ہوا تو دشمن اس کے اندر داخل ہو کر، قلعے کے اندر داخل ہو کر اسے ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے ان واروں کو جاننے والا ہو کہ جن واروں کے ذریعے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کرتا ہے۔ اور فرمایا شیطان کے وہ وار ریاکاری بھی ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ شیطان کے واروں کا ذکر کیا گیا۔ ہم شیطان سے نفرت کا اظہار تو کریں لیکن شیطان کے خفیہ واروں کا علم ہمیں نہ ہو تو شیطان ہمیں راہ حق سے غافل کر سکتا ہے۔ تو ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ
شیطان کے مختلف واروں کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات، اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسائل ہیں جو پبلش کیے گئے، اور آپ مفت میں دعوت اسلامی .net سے انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تکبر کے بارے میں الگ ہے، بدگمانی کے بارے میں الگ ہے، غیبت کے بارے میں تو امیر اہل سنت کا شاہکار ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ غیبت کے بارے میں اتنی ضخیم کتاب آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، اتنی آتھینٹک کتاب آپ نے دیکھی نہیں ہوگی۔ تو غیبت کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، خود پسندی کے بارے میں یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معلومات کیسے ہوں گی؟ جب آپ کی ایفیلیشن، آپ کی وابستگی، آپ کی معلومات زیادہ ہوں دین اسلام کے حوالے سے، اور یہ انشاءاللہ الکریم اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی جتنی وابستگی دینی ماحول سے زیادہ ہوگی، جتنا مدنی چینل دیکھیں گے، جتنا مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ الکریم سیکھنے کا موقع ملے گا کہ خود پسندی کیا ہوتی ہے، ریاکاری کیا ہوتی ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، بہتان کیا ہوتا ہے، چغل خوری کیا ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان کے واروں سے بچنے کا طریقہ بھی پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ الکریم جب دینی ماحول میں رہیں گے تو بچنا آسان بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ فرمایا تمہیں جہنم سے ڈرنے کا اقرار تو ہے، مگر اعمال خود کو جہنم میں لے جانے والے کرتے ہو۔ جہنم سے واقعی ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے والے اعمال آج ہماری زندگی سے مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اعمال یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت والے اعمال ہیں۔ اعمال صالحہ، فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل، اذکار اور بے شمار اعمال صالحہ کا ذکر آپ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر سنتے بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ الکریم جتنا زیادہ ان کتابوں کو پڑھیں گے جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، اور یہ مکتبۃ المدینہ کی اسپیشلٹی ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے جتنی بھی کتابیں شائع کی اسے مفت آپ لوگوں کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دعوت اسلامی .net پر اپلوڈ کر دیا۔ دنیا میں کہیں بھی رہنے والا اگر اس کے پاس نیٹ اویلیبل ہے، وہ دعوت اسلامی .net پر دعوت اسلامی کی پبلش کردہ کسی بھی کتاب کو مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور آپ کو وہ اس کی جو اصل کاپی ہے وہ ملے گی، اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے، اس کے فونٹس اچھے ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم سمجھنے میں آسانی کا ایک سلسلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آسانیاں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمایا تم موت کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہو مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا فالٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں جانا ہے، اور ہر شخص جانے کے لیے آیا ہے۔ آنے کی ترتیب کوئی اور ہوتی ہے کہ پہلے دادا دنیا میں آئے، پھر ابا جان دنیا میں آئے، پھر میں دنیا میں آیا، لیکن جانے کی ترتیب کا کسی کو علم نہیں کہ کون پہلے چلا جائے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ تمہاری موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط کلوں میں قید ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ موت برحق ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے، چاہتے ہوئے بھی پیئیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی پیئیں گے۔ اس کا ذکر اچھا لگے جب بھی اس کا شکار ہونا ہے، اس کا ذکر اچھا نہ لگے جب بھی اس کا شکار ہونا ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند شخص اس شخص کو تصور کیا جاتا تھا جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھنے والا ہو۔
تو پتا ہے کہ مرنا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بڑے بڑے چلے گئے، حسن و جمال کے پیکر، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے جاہ و حشمت کے مالک، وہ لوگ بھی چلے گئے جنہوں نے لوگوں کا خون بہایا، وہ لوگ بھی چلے گئے کہ جن کے ایک حکم پر سلطنتیں زیر و زبر ہو جاتی تھیں، چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ لیکن مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، وہاں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم موت کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہو، مگر پھر بھی اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے، اور فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہو اور اپنے عیبوں سے چشم پوشی کرتے ہو۔ واقعی ہمیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، لیکن اپنا شتیر نظر نہیں آتا، اپنی ذات کے عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ اس میں فلاں عیب ہے، اس میں فلاں خامی ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو روایات ہیں، ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر گئے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہو، اور ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ من ستر مؤمنا علی عورت فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ تو نیت کریں آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ اگر کسی کا عیب ہمیں پتہ چلے تو جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک اس کے عیب کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ اور یہ شریعت کی اجازت کی بات جو میں نے کی ہے، یہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ رہنمائی آن لائن بھی لے سکتے ہیں کہ شریعت کی اجازت سے مراد کیا ہے۔ بعض جگہوں پر بتانا ضروری ہوتا ہے، وہ کن جگہوں پر کسی کا عیب بتانا ضروری ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے انشاءاللہ الکریم رہنمائی مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ ارشاد فرمایا تم اللہ پاک کی نعمتیں کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ساری زندگی ہو گئی اللہ رب العزت کی نعمتیں کھاتے کھاتے، اتنی نعمتیں ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ رب کائنات نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، کھانے پینے کی نعمتیں الگ ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں جسم دیا، اس جسم کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ دنیا کی اور کوئی نعمت ان کا آلٹرنیٹو نہیں ہو سکتی۔ یہ آنکھیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ان کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے۔ کانوں کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو سن نہیں سکتے۔ اگر زبان کی قدر معلوم کرنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو بول نہیں سکتے۔ اگر کڈنی کی قدر پوچھنی ہے، گردے کی، تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کا کڈنی فیلئر ہو گیا۔ اگر جگر کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کا لیور فیلئر ہو گیا۔ دل کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کا ہارٹ فیلئر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا تصور آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی تم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہو مگر پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے قبرستان میں بھی سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہوتا ہے، خوش گپیاں، ہنسنا، ہنسانا، لطیفے سننا، سنانا، اور اب تو بدقسمتی سے کئی قبرستان گناہوں کا گڑھ بن گئے۔
اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہاں پر، تو اپنے مردے دفن کرنے کے باوجود ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اچھا، یہ تو پہلو تھا ہمارے مختلف گناہوں کا پہلو. یعنی کئی اور باتیں بھی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندہ کسی مقام مقدس پر جاتا ہے، اس کا جسم، اس کا چہرہ غبار آلود ہے، بہت دور دراز کا سفر کر کے مقام مقدس پر جاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. فرمایا اللہ رب العزت اس کی دعا کیوں قبول فرمائے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام سے تیار کیا گیا، یعنی سارا تو اس کا سلسلہ حرام سے ہے، اس کی دعا کیوں قبول ہو؟ تو جو حرام کھاتا پیتا ہے، حرام مال سے لباس بناتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے، وہ کسی مقدس مقام پر بھی جا کر دعا کرے گا، اس کی دعا کو رد کر دیا جائے گا. ہم یہ تو خیال نہیں کرتے، اور پھر اللہ رب العزت کا شکوہ کرتے ہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، کون سے گناہ سے ہم بچے ہیں. ایک لسٹ بنائے نا اگر اپنے آپ کہ سارے دن کتنے گناہ کرتے ہیں، یا ہماری ذات میں کتنے گناہ ہے، ہم کتنے گناہوں کے عادی بن گئے. ایک دن میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں نا وہ لکھ لینا اگر، تو کئی صفحے پر ہو جائیں ان گناہوں کو لکھ کر. کتنے فضول کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، کتنی فضول باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہتان تراشی کرتے ہیں، کتنے لوگ لوگوں پر تہمت دھرتے ہیں، کتنے لوگ سارے دن جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگ سارے دن غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کتنے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہم دیکھتے رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کون سا گناہ ہو گیا. تو یہ سوچ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. دوسرا پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا دعاؤں کے حوالے سے، کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا نہ چھوڑیں، دعا کرنا نہ چھوڑیں، رب سے دعا کرتے رہیں، رب تبارک و تعالی سے التجا کرتے رہیں. ہماری بات جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ پوری ہو یا نہ ہو، اپنے رب سے مانگنا نہ چھوڑیں. انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد ہمیں اپنی زندگی میں حاصل ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے دعا کی توفیق اگر دے دے تو میں قبولیت کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتا. وہ یہ کہ جس رب نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دی وہ قبول بھی فرما ہی لے گا. یہ دعا کی توفیق مل جانا بڑی بات ہوتی ہے. آپ احادیث طیبہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں. فیضان حدیث ایک ایپلیکیشن ہے، یہ اینڈرائڈ پر بھی ہے اور ایپل سٹور پر بھی آپ کو مل جائے گی. دعوت اسلامی کی طرف سے یہ ایپلیکیشن ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں فیضان حدیث کا. اس میں خاص طور پر مرآت المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے، اس کا مطالعہ کریں. پورا ایک چیپٹر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے کیسے دعائیں مانگی، کن کن چیزوں سے پناہ مانگی. آپ دیکھیں کہ ساری حیات طیبہ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی دعا آپ کو ملے گی. کپڑے پہن رہے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ٹوائلٹ جا رہے ہیں آپ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹوائلٹ سے باہر آ رہے ہیں، رب کائنات کا شکر، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یا غفرانک. بھئی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کی جاتی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر، تو باہر آ کر غفرانک کہا، اس کا ازالہ ہو گیا. اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، بہت ساری دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں الحمدللہ ملتی ہیں. اور مکتبۃ المدینہ کی غالباً ایک کتاب بھی ہے بہار دعا اور خزینہ رحمت، یہ کتابیں ہیں. خزینہ رحمت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ الکریم وہ دعائیں دیکھنے کا سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے، دعا مانگنا
نہ چھوڑیں. اور بعض روایات کے مطابق جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس پر بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے. بندے کو پتہ نہیں ہے, اس نے دعا مانگی یا اللہ مجھے صحت دے, صحت نہیں مل رہی, لیکن کوئی مصیبت نازل ہونے والی تھی وہ ٹل گئی, بندے کو پتہ بھی نہیں ہے. کوئی عذاب آنے والا تھا اس پر وہ ٹل گیا, اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا, پھر اگر یہ بظاہر کوئی صورت قبولیت کی نہ بنے تو اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھا جاتا ہے. قیامت کے دن جب اسے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو اس کی بظاہر نامقبول دعائیں, بظاہر جو بندہ سمجھتا تھا قبول نہیں ہوئیں, اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی, تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی, آج مجھے نیکیوں کی صورت میں دعا مل جاتی ہے. الحمدللہ سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا یہ دینی ماحول دعوت اسلامی کا ہے. اس میں دعا مانگنے کا طریقہ, دعا مانگنے کے آداب اور مختلف آپ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں. ہر جمعرات اجتماع میں آخر میں کوئی نہ کوئی سنت اسپیشلی بتائی جاتی ہے. آج کا جو بیان میں نے کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی کتاب ہے احسن الوعاء, اور اس کا جو اردو ترجمہ اور اس کی شرح کی گئی ہے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی نے اس کو پبلش کیا ہے فضائل دعا کے نام سے. اس کتاب کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم کی اپلیکیشن الحمدللہ اینڈرائڈ پر اور آئی او ایس پر موجود ہے, آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن میں دنیا کے لاکھوں ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کا نماز کا وقت آپ آسانی سے جان سکیں گے. اس میں قبلہ ڈائریکشن بھی آپ کے لیے موجود ہے. اگر آپ کے پاس نیٹ چل رہا ہو تو دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ ہیں, آپ قبلے کا صحیح انداز سے تعین کر سکتے ہیں. تو پریئر ٹائمز کے نام سے دعوت اسلامی کی اس ایپلیکیشن کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ الکریم آپ شکر کے بارے میں سنیں گے. فرامین مصطفیٰ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان. ایک یہ ہے کہ بندے کا ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور دوسرا فرمان معظم, اپنی زبان ذکر سے اور دل شکر سے تر رکھو. اے عاشقان رسول, شکر کرنا سنت ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے شکر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ناشکری نہیں کی. شکر اعلیٰ عبادت ہے. شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. بندے کو نعمت ملے, بندہ شکر کرے, اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم بندہ عذاب سے محفوظ رہے گا. مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 3 سے حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب, یہ خرید فرمائیے, ان کا مطالعہ کیجئے اور سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کو اختیار کیجئے. انشاءاللہ الکریم سنتیں بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں ہم سب مل کر یہ پڑھ لیتے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین و سامعین بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکات حاصل ہوں گی. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ, یعنی شب جمعہ یہ چل رہی ہے, جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات, فرمایا یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے تو موت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ
وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ایک روایت کا مضمون ہے کہ یہ جو الفاظ میں ابھی کہوں گا، یہ کہنے والے کے لیے 70 لکھنے والے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتب و رسائل کا مطالعہ نظر و فکر کی درستی اور حصول علم دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ مطالعہ ایمان میں اضافے و مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات کا اعلان کیا جائے گا۔ جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضا الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے۔ اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے۔ سبحان اللہ
یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اسے علم و عمل کی دولت سے نواز اور اسے والدین و خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 9:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے ہے۔ حج کرنے کا طریقہ اور حج کے سینکڑوں مسائل آسان انداز میں سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ کتاب رفیق الحرمین کے مطالعہ سے آپ جان سکیں گے احرام باندھنے کا طریقہ اور احتیاطیں، کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا مانگا جائے، طواف کے 7 چکروں کا طریقہ اور ان کی دعا، صفا و مروہ کی سعی کے وقت کی جانے والی ایک ضروری احتیاط، طواف کے دوران کی احتیاطیں، وادی مینا اور میدان عرفات کی چند اہم معلومات۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے بڑے سائز میں 300 روپے اور چھوٹے سائز میں 120 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیں۔ مدنی قافلے کے مسافروں کے لیے دعائے عطار۔ اے مالک کریم، جو کوئی عیسوی ماہ کے تیسرے جمعے کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو، اس کو جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اے ہم گناہ گاروں روسیاہوں عاجزوں کے پیارے رب عز و جل، ہم دور و نزدیک سے فیضان مدینہ میاں چنو میں الحمدللہ حاضر ہو گئے. یہاں پر اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور اب تیری بارگاہ میں اجتماعی طور پر اس دعا میں شریک ہیں. یا رب، ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلا دیا، اپنے سروں کو جھکا لیا. یا رب، پیش نظر گناہ، ہماری بدعمالیاں، ہمارا کردار ہے. جب سے ہوش سنبھالا تیری نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے چلے آئے. نہ دن گناہ سے بچ سکے، نہ شام گناہ سے بچ سکے، اور نہ راتوں میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکے. ساری زندگی تیری نافرمانیوں کی نظر کر دی، گناہ کرتے رہے. لیکن اے مولا، گناہ کرتے ہوئے ہمارا ذہن تیرا مقابلہ کرنے کا نہ تھا. ہم باغی نہیں ہیں یا رب. گناہ کرتے ہوئے اگرچہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ تو ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، لیکن ہم گناہ سے بچ نہ سکے. یا رب، اب شرمندہ ہیں،
اب شرمندہ ہیں یا رب، تیری بارگاہ میں گناہوں سے معافی کے لیے التجا کر رہے ہیں. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ. اے کریم، تجھے تیری بے پایاں رحمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دے. ہم شرمندہ ہیں یا رب، ہم ساری زندگی کوئی ایسا حسن عمل نہ کر سکے کہ جس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت کا سوال کرے یا رب. کوئی عمل ایسا نہ کر سکے کہ جس کا واسطہ پیش کر کے مغفرت کا سوال کر سکیں. اے کریم، بے حساب بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ بخش دے. نہ جانے تیرے کتنے پیارے اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے. ان کی مقبول دعاؤں کا واسطہ یا رب ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں مغفرت کا پروانہ اپنے کرم سے عطا کر دے. اے کریم، بے حساب بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ بخش دے، نیکوکاروں کا صدقہ بخش دے، متقین کا واسطہ معاف کر دے، تہجد گزاروں کا واسطہ معاف کر دے یا رب. ہماری خطائیں اگرچہ بے شمار سہی، لیکن اے اللہ تیری رحمت واسعہ سے زیادہ نہیں ہے یا رب. تیری رحمت لامحدود ہے. اے کریم، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہمیں مغفرت کا پروانہ اپنے کرم سے عطا کر دے یا رب عز و جل. ہم تیرا عذاب سہنے کے قابل نہیں ہیں. اگر تو ناراض ہوا اور تیری ناراضی کی وجہ سے ہماری قبر جہنم کا گڑھا بنا دی گئی تو ہم راہ فرار اختیار نہ کر سکیں گے. اگر تیری نافرمانی کی وجہ سے، تیرے ناراض ہونے کی وجہ سے ہماری قبروں میں سانپ و اژدہے مسلط ہو گئے تو راہ فرار نہ پا سکیں گے. آج اگر سانپ و اژدہے نکل آئیں تو ہم کسی نہ کسی ہتھیار کی مدد سے انہیں ہلاک کر دیتے ہیں. لیکن اے اللہ، اگر قبر میں ایسا ہو گیا تو فرار کا راستہ نہ مل سکے گا. اے کریم، ہم بڑے کمزور و ناتواں ہیں. چیونٹی بھی کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی گرمی پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا اندھیرا بھی ہمیں بے قرار کر دیتا ہے. یا رب، اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی، اگر تیرا کرم نہ ہوا تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے. مالک بچا لے. اے مالک کریم، میدان محشر کی ہول ناکیوں سے ہم سب کو بچانا. اے کریم، اگر تو ناراض ہوا اور میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے پڑھ کر ایک ایک گناہ سنانا پڑ گیا تو کہیں کے نہ رہیں گے یا رب. اپنا کرم فرما دے. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو بچا. اے کریم، ہم سب کو بچا، ہم سب کو بچا. ہمارے گناہ اپنے کرم سے معاف کر دے. اے کریم، اپنی رحمت فرما. تیرے کرم کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہ سکیں گے. اپنا کرم فرما دے. ہمیں اپنے دین پر استقامت کی خیرات عطا کر دے. ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے. اے کریم یا رب عز و جل، ہم بڑے کمزور و ناتواں ہیں. ہماری ناتوانی پر رحم فرما. ہم تیرا عذاب سہنے کے قابل نہیں ہیں یا رب. اپنا کرم کر دے، کرم کر دے. تیرے کرم کے محتاج ہیں یا رب. اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ناگہانی عذاب سے بچا، اپنی ناراضی سے بچا، بدبختیوں سے بچا، سختیوں سے بچا، بری تقدیر، برے فیصلے، بری گھڑی سے بچا، اپنے قہر و غضب سے بچا، محتاجی دنیا سے بچا. فقط اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کا محتاج رکھ یا رب. ہم سب کو اپنے کرم سے بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما. مرشد کریم کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کی سعادت نصیب فرما. مقام ملتزم سے چمٹنا نصیب فرما. مقام ابراہیم پر نماز کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرما. ہم سب کو راہ مدینہ منورہ کا مسافر بنا. وہاں کے شب و روز دکھا،
مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے گنبد و مینار دیکھنا نصیب فرما. آقا نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نگاہ نیچی کیے. درود و سلام کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما یا رب. ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ایمان زندگی اور با ایمان موت نصیب فرما یا رب عز و جل. تمام علماء و مشائخ اہل سنت اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ. انہیں حاسدین کے حسد، دشمنوں کے شر سے بچا یا رب عز و جل. ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر استقامت کی خیرات اپنے کرم سے عطا فرما. ہمارے مریضوں کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو راحت و آسانی میں بدل دے. ہمارے دکھ اپنے کرم سے سکھ میں بدل دے. اور جو جو حاجات، جائز دلی حاجات اپنے دلوں میں بندے لیے ہوئے یہاں جمع ہیں، ان تمام کی جائز دلی حاجات پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑ گئی جس پہ محشر نے بخشا گیا. پڑ گئی جس پہ محشر نے بخشا گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی یہ جو نشست ہے، اس پہلی نشست کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.